إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ہمہ قسم کی تعریف توصیف بزرگی اور بڑائی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے احسن الخالقین جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا اور دستگیر ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء اجمل الانبیاء انور الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ہدایت کا سبب ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے ایک سورت مبارکہ کی چند آیات کریمہ کا ترجمہ اور خلاصہ سماعت فرمایا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی آپ اسی پارے کی ایک سورت ہے سورۃ التغابن، اس کے اندر 2 رکوع ہیں۔ دوسرے یعنی آخری رکوع کی ترجمہ اور اس کی آیات اور تشریح آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ یہ سورۃ التغابن کے دوسرا رکوع اور پہلی آیت شروع ہو رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی
امت مسلمہ کی پریشانیاں اور قرآنی رہنمائیاں، قرآنی حل بیان فرما رہا ہے۔ یہ جو آیت آپ سماعت فرما رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے انفرادی طور پر اور امت اسلامیہ کے لیے اجتماعی طور پر ہر دو طبقے کے لیے، دونوں فریقین کے لیے، دونوں جگہوں پر رہنمائی موجود ہے۔ آئیے ذرا ترجمے کی طرف توجہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی مگر وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ دنیا میں ایک مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے خیر پہنچے گی اللہ کی طرف سے پہنچے گی، اور جو مجھے تکلیف دینے والے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اگر میرے رب نے میری تقدیر میں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی ہم نہیں لکھا تو قطعاً مجھے نہیں ملے گا۔ امت مسلمہ پریشان ہے کہ ایک لمبا عرصہ افغانستان کے حوالے سے پریشان رہی، بہرحال اللہ حکمتیں جانتا ہے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو آنکھوں کو غزہ کے معاملات بڑی تکلیف کن، پھر ہر مسلمان کے لیے اس کی اپنی زندگی میں زندگی بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے، چلتے چلتے اچانک کاروبار میں ایسا نقصان ہوتا ہے کہ بندہ بلندی سے نیچے دھڑام کر کے گرتا ہے، صحت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بالکل بندہ لمبے عرصے کے لیے چارپائی پہ آ جاتا ہے یا زندگی بھر کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان کا کیا حال ہونا چاہیے کہ وہ شکوہ کنا بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرے کہ اللہ تیرا قصور ہے، میرا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے علاوہ روئے زمین میں، کائنات میں کہیں بھی ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا تو تیری زندگی کا معاملہ اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت نصیب فرما دے گا۔ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اگر اللہ ہدایت دے دے، وہ ساری زندگی جتنی تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان سمجھتا ہے اگر میرا دوست فلاں ٹائم میرے کام آ جاتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا، میرا بھائی میرے ساتھ اگر کھڑا ہوتا مجھے یہ تکلیف نہ پہنچتی، میرا پارٹنر مجھے دھوکہ نہ دیتا تو میں روڈ پر نہ آتا۔ اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ تجھے ان تکلیفوں کے باوجود بھی زندہ رکھتا ہے اور سکون عطا فرماتا ہے، اور تو اللہ کے آگے شکوہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر پر تو راضی ہے۔ اور پھر تو یاد رکھ لے اللہ تجھے ہمیشہ ہر حال میں خوش رہنے والا بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول سنیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اذا کنت صابرا، اگر تو صبر کرے گا اپنی تقدیر پر، اللہ نے تجھے تکلیف دی، نقصان ہو گیا، بڑے عرصے بعد اللہ نے اولاد دی، پھر اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، اب تو بڑا غمزدہ ہے، بڑا پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قریب ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، حقیقت میں اللہ نے اس میں تمہارے لیے نقصان رکھ دیا ہو، اس لیے اللہ وہ تمہاری محبت تمہیں نہیں دیتا، اور قریب ہے کہ جس سے تم نفرت کرو اللہ تمہارا اس کے درمیان تعلق جوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ سب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز جانتا ہے، تیرے آنے سے پہلے مادر رحم میں ابھی تو تھا، تیرے بارے میں سب کچھ لکھا جا چکا تھا۔
واللہ بکل شیء علیم۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ او لوگوں، دنیا کے اندر جتنے بڑے معاملات آ جائیں، خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، تنہائی کا معاملہ ہو یا مجلس کا معاملہ ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، اجتماعی معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو یا تجارت کا معاملہ ہو، رشتہ داری بنانی ہے یا توڑنی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دنیا کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، بڑے مومن کے لیے تعجب والا معاملہ ہے، اللہ کے پیغمبر کیسے مومن کے لیے؟ فرمایا تعجب یہ ہے ان اصابت ہو، اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو وہ شکر کرتا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت سے نوازا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے صبر، وہ صبر کرتا ہے، اللہ دونوں حالتوں میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول آپ کو بتا رہا تھا، اس کا آخری جملہ یہ تھا وَإِذَا جَزِعْتَ، اور اگر تو روئے گا دھوئے گا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا بن گیا میرے ساتھ، پھر تو یاد رکھ لے فَإِنَّكَ مَأْثُومٌ، گویا کہ پھر تو گناہگار ہے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر تو راضی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی میں ایک شعر ہے، اس کا آخری مصرع، علامہ اقبال دنیا میں اپنی زندگی میں بڑے اس نے زیر بم دیکھے، مسلمانوں کی زوال اور عروج کے قصے، قرآن سے رہنمائی، ہر چیز لیتا۔ عقدہا کہتا ہے بس یہ ساری گرہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ زوال کیسے آیا، یہ تکلیف کیسے آئی، یہ نقصان کیسے ہوا، یہ معاملہ میرا کیسے بگڑ گیا، میرے پاس سارے معاملات تھے، ٹھیک تھے۔ اقبال کہتا ہے اس ایک میرے مسئلے نے میرے سارے عقدے، ساری گرہیں کھول دی کہ اللہ تعالیٰ جو میرے لیے لکھتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے اگر دنیا کے اندر امید کی کروڑ شکلیں ہیں، ایک نہیں یعنی کروڑ تمہارے دوست ہوں، اور پھر تم یہ سوچتے ہو کہ ان دوستوں کے ذریعے میری بنی ہوگی تو یہ میرے کام آ جائیں گے، غلط ہے۔ دنیا کے اندر اگر کروڑ امیدوں کی شکلیں ہیں تو وہ ساری کی سارے اکیلے اللہ سے باندھی جائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر کسی بھی نفع کی شکل ہے تو وہ بھی اکیلے اللہ سے باندھی جائے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم منہ پھیر جاؤ، بات نہ مانو، تو ہمارے رسول پر تو ایک ہی کام ہے کہ وہ کھلم کھلا اعلان کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، او میرے صحابہ مجھے بتاؤ۔ خطبہ حجۃ الوداع کا میدان سجا تھا، دور دور تک تا حد نگاہ مخلوق تھی، صحابہ اکرام کا سمندر تھا اور موجیں مار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا نعم ادیتا ادیتا ادیتا، ہاں اللہ کے پیغمبر آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے رسول کا کام تو یہ ہے کہ وہ صرف تم کو پہنچا دیتا ہے، ڈاکٹر کا کام یہ ہے وہ مریض کو بتا دیتا ہے کہ حضرت یہ میڈیسن کھاؤ گے، یہ خوراک کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، وہ تمہارا اپنا قصور ہے، ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ آج دیکھیں آپ دنیا کے اندر بڑے لوگ ہیں، بڑی عجب باتیں ہیں، بڑے عجب نعرے ہیں، ہم فلاں کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہیں بھی نہیں ہے یہ معاملہ۔ کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں، کوئی کہتا ہے میں حنبلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم یہ کہو ہم اللہ والے ہیں اور محمد کے امتی ہیں، یہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ ایک ٹکڑا سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو بے شک تمہاری بعد بیویاں
اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، پس تم ان سے بچ جاؤ۔ یا اللہ یہ کیسی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ کو کسی کو سمجھ آتی ہے کہ بیوی انسان کی دشمن ہوتی ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ انسان کی اولاد بھی اس کے لیے دشمن ہوتی ہے؟ ہاں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ کیا مانا؟ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے۔ اے دنیا والو، ہال روڈ کے تاجروں، امت محمدیہ کے فرد، سنو غور سے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کی محبت میں اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے میں تم حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دو۔ وہ کہے کہ وہاں گھر بنانا ہے، بس تمہیں ایک دھن سوار ہے کہ کسی طرح بنانا ہے۔ تو بچیاں ابھی 5 سال کی ہوئی ہیں، تمہیں ابھی سے بیوی کہتی ہے کہ باہر جاؤ، دیکھو پڑوسی باہر چلا گیا ہے، وہ کماتا ہے، یہاں تمہارے اپنے گھر میں تمہارا بوڑھا باپ تڑپتا رہتا ہے، نہ اس کو بیٹا کوئی پاس ہے، نہ اس کو دوائی دارو کوئی لا کے دیتا ہے، نہ اس کو رات کو کوئی دباتا ہے، نہ اس کے رات کے ساتھ آ کے کوئی اس کے ساتھ مجلس کرتا ہے، اور تمہاری گھر والیاں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ تم بے وقوف اور احمق اور نادان ہو۔ دیکھو باقی سارے بھی تو گئے ہوئے ہیں، وہ پیسہ اور دولت کٹھی کر رہے ہیں، میری بھی انہی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم تیری ساتھ جب سے جڑے ہیں تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا، ایسی دولت اور ایسے مال کا کیا کرو گے کہ تم اپنی اولاد کو بھی وقت نہ دے سکو۔ جب واپس پلٹ کے آؤ، تمہاری اولاد بھی راہ روی کا شکار ہو چکی ہو، تمہاری اولاد 5 وقتہ نماز نہ پڑھتی ہو، تمہاری اولاد کو حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، ماں باپ کو تم ٹائم نہ دے سکو، ان کے جنازے اٹھ جائیں تم نہ پہنچ سکو، تو بتلاؤ یہ بیویاں اور یہ تمہارے معاملات تمہارے حقیقت میں خیر خواہ ہیں یا دشمن ہیں؟ اللہ اس لیے فرماتا ہے فاحذروہم، ان سے بچ جاؤ۔ اور اولاد ہے، اولاد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انسان سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، یہ تمہاری بیوی بچے تمہارے لیے دشمن ہو سکتے ہیں۔ کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ دین کے معاملے میں رکاوٹ بن جائے۔ آپ داڑھی رکھو، وہ کہیں یہ کیا ہے؟ آپ نیکی کا کام کرنے لگو، وہ کہیں یہ کیا کرنے لگے ہو؟ والدین اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب دعا کریں اللہ ہمارے بچے کو نیک صالح کر دے۔ 1 مہینہ پہلے 18 سال کا ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے چند درس قرآن سنے، اس نے کہا مجھے یہ طریقہ بتائیں، یہ طریقہ بتائیں۔ وہ اتنا نمازی بنا کے اذان دینے لگ گیا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد اس نے کہا کہ میرے گھر والے کہتے ہیں بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے بڑا ہو کر سولجر بننا ہے، فوجی بننا ہے، یہ کیا تو نے مولویوں کی لائن اپنا لی ہے؟ اس کو چھوڑ، اپنا کام سیدھا کر۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا۔ جب گھر سے یہ تربیت دی جائے گی تو بتائیں معاشرے میں نوجوان بچے کیسے راہ راست پر آئیں؟ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاحذروہم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان سے ڈر جاؤ۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں یہ معنی نہیں آیت کا کہ آج تم نے سنا جمعہ میں کہ اپنے گھر والوں کی خواہشات جائز پوری کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر فوجی کی طرح، پولیس والے کی طرح ڈنڈا رکھو اور پھر ہر کام میں سختی شروع کر دو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ان کے ساتھ شفقت کرو، ان کو معاف کرو، ان کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم بالکل ہی سیدھے ہو جاؤ اور اس سے گھر میں جدائیاں ہو جائیں۔ نہیں بلکہ درمیانہ معاملہ رکھنا ہے، ان کو راہ راست میں بھی لانا ہے اور پھر اپنے حقوق بھی ان کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو اب سارے کام یکدم درست اور سخت لہجہ اپنا لو، ایستا ایستا پردہ نہیں کرتے۔ بچیاں کالج جاتی ہیں، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ گھر والے جاتے ہیں مارکیٹ میں شاپنگ کرنے، جا رہے ہیں، پردہ نہیں ہے۔ ان کو سمجھاؤ کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیاں امہات المومنین کا طریقہ نہیں تھا۔ یہ بیٹا آپ کو پردہ کرنا چاہیے، نہیں بابا آپ کو کیا پتا، نہیں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے انہیں سمجھانا ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے
ان اللہ غفور انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اولاد اور مال آزمائش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل امت فتنہ ہر ایک امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کے لوگ اس مال کی ہوس کے اندر اس قدر ڈوب جائیں گے، بھائی ٹوٹتا ہے روٹھ جائے، بہنا ناراض ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، حق نہیں دینا ہے، پارٹنر کا حق کھا گیا ہوں، مارکیٹ میں سینہ تان کے چلتا ہوں کہ یہ میری محنت ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کے ساتھ خیانت کی ہے اور کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، سودی کاروبار کے ذریعے آج اوپر آیا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے تو میں تو حضرت ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد دشمن ہے، تمہاری آزمائش ہے۔ اور لوگو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الولد مجبنۃ مخبلۃ مبخلۃ، کہ یہ ان اولاد کی وجہ سے انسان کوئی بخیل نہیں ہوتا، اولاد کو اتنا سوچتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ نہیں رکھتا، کہتا ہے کہ میری مرنے کے بعد میری اولاد کے کام آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ انسان دل کا دھنی ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، اس وجہ سے اولاد اس کو بزدل بھی بنا دیتی ہے اور اولاد اس کو بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ دو چیزیں فتنہ ہیں۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ ایک اور صورت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، او لوگوں جو اولاد اور مال کی آزمائش میں آ کر اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھا، یاد رکھو یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اچانک حدیث سنیے، یہ خالص آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، یہ دیگر طبقے کے لیے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اچانک آپ کہتے ہیں ہم الاخسرون ہم الاخسرون ہم الاخسرون، او لوگوں وہ نقصان اٹھانے والے بہت ہیں، وہ ہیں جو اکثرون ہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا جو اکثرون ہیں، جو اکثرون ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کون اکثرون ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کے پاس زیادہ مال ہوگا اللہ ان سے حساب بھی گویا اسی طرح لے گا۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ آنے والی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں تو آپ کا شہر ہے، جس طرف سے آپ کبھی گزرے، آپ کا گزر ہو کہ آگے ریل کی پٹڑی آئی ہو اور پھر ریل گزر رہی ہو تو کیا ہوتا ہے، پھاٹک بند کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا موٹر سائیکل والے، وہ چھوٹی سی جگہ تھوڑی سی ہوتی ہے وہ آرام سے گزر جاتے ہیں، سائیکل والا تو سائیکل اٹھا کے نکل جاتا ہے۔ پیدل بندہ جس کی کوئی گاڑی نہیں، کار نہیں، ویگو ڈالا نہیں، اس کے پاس بڑی گاڑی نہیں، وہ تو پیدل آرام سے چلا جاتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو اسی طرح یہ مثال ہے، جس کے پاس جتنا مال ہوگا اللہ اسی طرح اس سے حساب بھی اتنا ہی لے گا۔ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہومانی لا یشبعانی، 2 ایسے بندے ہیں اللہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے، وہ پیٹ اپنا بھرنے ہی نہیں دیتے۔ ایک کون بندہ ہے؟ منہوم فی العلم، جو قرآن میں اور حدیث میں لگ جاتا ہے، وہ ساری زندگی یہ کہتا ہے میں طالب علم ہوں، دعا کرو اللہ مجھے اور علم عطا فرمائے۔ وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا، دوسرا وہ بندہ جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اللہ ایک دکان دیتا ہے کہ اللہ اور ہونی چاہیے، دوسری اللہ دے دیتا ہے وہ کہتا ہے اور ہونی چاہیے، تیسری اللہ دے دیتا ہے وہ کہتا ہے اور ہونی چاہیے، جتنے کھلارے ڈالتا رہتا ہے، آخری لمحہ یہ ہوتا ہے موت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ زندگی اور بڑھا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنان، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے ساتھ اس کی باقی خواہشات بھی تو کم ہونی چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا بالکل اس کا الٹا اثر ہے، جب ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بلکہ الٹا معاملہ وہ یہ کرتا ہے، جتنا بڑا ہو جاتا ہے ایک اس کی آرزویں بڑھتی جاتی ہیں اور دوسرا اس کی عمر کی خواہش بڑھتی ہے کہ اللہ عمر میری اور بڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر اللہ کیا کر رہا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ لوگوں
اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے لیے یہ آزمائش ہے۔ اب آپ ان ساری آیتوں کو سنیں دوبارہ تاکہ آپ ربط سمجھیں۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ تمہیں کوئی غم کوئی مصیبت، کوئی ہم پریشانی، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، یہ تمہارا انفرادی معاملہ، اس سے اوپر تمہیں ملکوں کی حالت میں تمہارے مسلمان کہیں بھی نہیں پیسے جاتے، یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، تقدیر پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے جب تم تقدیر پر راضی ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے شکوے ختم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ٹولے نہ بنو، فرقے نہ بنو، مسلک کی دعوت نہ دو، خالص ایک اللہ نے جس نے تم کو پیدا کیا اور اس نے جو اپنا رسول امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، صرف اسی کی بات کرو، آپس میں اور اختلاف بازی نہ کرو۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا جب تم تقدیر پر راضی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگے ہو، پھر اسی سے محبت کرو۔ خبردار ان کی محبت میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو مقدم رکھتے ہوئے، آگے رکھتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بیوی اور بچوں کی آسائش کے اندر اتنے مست و مگن ہو جاؤ، ڈوب جاؤ کہ اس اللہ کو بھی بھول جاؤ، رسول کو بھی بھول جاؤ۔ ایسا کبھی نہ کرنا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، خبردار۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا میں رب تم کو کہتا ہوں، میں نے تمہیں بیوی دی ہے نا، میں نے تمہیں اولاد دی ہے۔ کتنے ایسے بندے ہیں کہتے ہیں خاوند ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے، بیوی ہے ڈاکٹری میڈیکلی طور پر بالکل فٹ ہے، اتنا عرصہ ہو گیا اولاد اللہ نے نہیں دی ہے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ اولاد جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے، اللہ اولاد دینے پہ آتا ہے تو غریبوں کو بھی دے دیتا ہے، اور میرا رب اگر اولاد نہیں دیتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی سب سے پہلی بیوی، سب سے بڑی مہربان، سب سے بڑی شفقت والی، سب سے بڑی ہمدرد اللہ پاک نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اولاد، بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے محبت بہت کرتے تھے، رب العالمین نے 9 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے اندر بیوی میری اور آپ کی ماں امی عائشہ کائنات کی صدیقہ کائنات ابو بکر صدیق کی بیٹی اللہ کے نبی کی نکاح میں رہی ہے۔ اللہ پاک نے اولاد نہیں دی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو امی عائشہ کے بطن سے اولاد نہیں دی۔ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ میرا کام ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈر جاؤ جتنی تمہاری طاقت ہے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو بندہ اپنے نفس کے متعلق شح سے بچا لیا گیا یہ کامیاب ہے۔ اب ذرا میری طرف دیکھیں جن بھائیوں کی گردن نیچے ہے، ہاں اللہ کہتا ہے جو شح سے بچا لیا گیا۔ شح کسے کہتے ہیں عربی میں؟ شین اور حا، اس کا کیا معنی ہے؟ شح دو اس کے معنی ہیں۔ نمبر 1 شح اس بندے کو کہتے ہیں، اس خصلت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہرس ہو کوئی اول مال میں نے اکٹھا کرنا ہے، ایک۔ نمبر 2 مال آ جائے خرچ کبھی بھی نہ کرے کہ یہ میرے کسی اپنے مشکل ٹائم کام آئے گا، میرا بھائی مرتا ہے مر جائے کوئی بات نہیں، میں لاکھوں روپے لگا کے اس کا آپریشن ہو جائے گا، میرے لیے کیا فائدہ ہے، میری تو سارے سال کی کمائی چلی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ جس کو اس بخیلی سے بچا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آج ہم بیٹھے ہیں ذرا دیکھیں کتنا ہم خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد مومن خصلتان، اللہ کسی مومن کے اندر 2 خصلتیں اکٹھی نہیں کرتا، اللہ اس کو ایمان بھی دیتے، اللہ اس کو بخیل بنا دے، اللہ یہ 2 اکٹھے نہیں کرتا۔ یا اس کا ایمان کمزور ہے، اگر وہ ایماندار ہے تو پھر اللہ اس کا دل بھی غنی کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ما من، کوئی صبح نہیں ہوتی مگر الا و ملکان ینزلان، 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اللہ اس کو اور دیتا جا،
اور جو روک لیتا ہے مال ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میرے اس ملازم کی، میرے اس پڑوسی کی، میری پھپھو کی، میری خالہ کی، میرے بھائی کی یہ بڑی پریشانی ہے، میں کام آ سکتا ہوں، میرے پاس بینک بیلنس موجود ہے، میں اس کا مداوع کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے مسیحا بن سکتا ہوں، میں اس کی پریشانی دور کر سکتا ہوں، اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے اپنی کسی مصیبت میں کام آ جائے گا، اللہ کا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ اس کا مال پھر کبھی کام نہیں آتا۔ اور پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ایک اور صورت میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وہ کہے گا اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے میں خرچ کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، مرتے وقت انسان خرچ اس لیے کرتا ہے کہ تھوڑا سا خرچ کر دو شاید اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات نہیں ہے، خرچ اس وقت کرنا چاہیے۔ نبی پاک کے صحابی نے آ کے پوچھا افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ مال تو اس وقت خرچ کرے جب تجھے اس مال کی خود ضرورت ہو، اور تو اصرار کر دے اللہ تیرا یہ بندہ آیا تھا میرے پاس، اس کی یہ ضرورت تھی، بڑے دنوں سے پوچھ رہا تھا، اللہ میں یہ پوری کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو یہ کام کرتا ہے پھر میں تجھے کبھی بھی فقیر نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ میری بات نہیں، یہ میرا تجربہ نہیں آپ کہیں کہ یہ الفاظ حضرت خطیب کی خطابت چل رہی ہے، نہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تاجر تھا، وہ تاجر وہ کیا کرتا، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اپنے اس نے منشی لکھنے والے کو، اپنے ملازم کو کہہ رکھا تھا پارٹیوں کو پیسے دے دیا کر، یہاں نہیں جو یہاں ہوتا ہے، ادھر آؤ جی پیسے چاہیے، یہ لو 5 لاکھ لے لو، پھر اس کو پھنسایا اور 5 لاکھ لے لو، ایستا ایستا اس کو سود میں پھنساتے گئے، دکان بھی لے لی، گاڑی بھی لے لی، گھر بھی لے لی۔ یہ جو آج کل معاشرے میں ہوتا ہے یہ کام کر لو، بہت طریقے ہیں لوگوں کے مال کے دے کے پھر لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں، جس طرح مچھلی کو دانہ ڈالتے تھوڑا پھر بڑی مچھلیوں کو بھی پکڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ اس کے برعکس تھا، درویش آدمی تھا، اس نے کہا اللہ پاک فرمائے گا ہاں بھی تیرے پاس کوئی نیکی ہے، وہ کہے گا کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، اب پریشان ہوگا کہ اللہ مجھے اب کیا میرا بنے گا؟ نبی پاک نے فرمایا پھر وہ کہے گا ہاں اللہ ایک میرے پاس نیکی ہے، میں تاجر تھا، میں نے اپنے ملازم کو کہہ رکھا تھا پارٹیوں سے پیسے لینے جایا کر، لیکن اگر ان کے پاس نہ ہوں مہلت مانگے دے دیا کر، کسی کا مال بالکل تلف ہو گیا ہے ان کو معاف کر دیا کر، بس چھوڑ دے۔ بڑا حیران ہوتا، آخر میں وہ کہتا جا بھولیا لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ممکن ہے جب ہم اللہ کے پاس جائیں اللہ شاید ہمیں اس وجہ سے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابن آدم تو یہ کام کیا کرتا تھا، لوگوں کو ڈھیل دیا کرتا تھا، یہ تو میں رب ہوں جو لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں، یہ تو میرا کام ہے۔ اچھا تو لوگوں کو معاف کر دیتا تھا؟ ہاں اللہ یہ میں ایک کو کام کرتا سی اور میرے پلے کوئی نمازہ کوئی نیکی نہیں۔ اللہ فرمائے گا جا ابن آدم یہ تو کیا بتا رہا ہے، تیری نظروں میں یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ تو وہ کام ہے جو میں رب العالمین کرتا ہوں، جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا جس طرح تو نے میری مخلوق کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگوں موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ یہ پیسے کے ٹکڑے ہیں، کاغذ کے ہیں، آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس بھی آ سکتے ہیں، اپنے ملازم پر، اپنے پڑوسی پر، اپنے دوست پر، نانا کبھی ایسا نہیں۔ آئیے میرے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں، میں اپنی بات پوری کروں۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ جس کو اس خصلت بد بخیلی سے بچا لے وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یحشر حفاۃ عراۃ غرلا، لوگوں کو ننگے بدن کھڑا کیا جائے گا، غیر مختون حالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے اَيَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کیا بعض لوگ پھر بعض کی طرف دیکھیں گے؟ آج تو ہم پردہ کرتی ہیں، سورج نے بھی شاید ہمارا چہرہ جی بھر کے نہ دیکھا ہو، اگر ننگے ہمیں کھڑا کیا جائے گا پھر کیا منظر ہمارا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ شاید لوگ لوگوں کو دیکھیں گے؟ الامر اشد من ذالک، تو کہتی ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے گا، نہیں نہیں، کسی کو
دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو فکر ہوگی اور دوڑ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور پھر اس دن اللہ عذاب میں بھی مبتلا کرے گا، جنت کا بھی فیصلہ کرے گا، لیکن اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہوگا اس کا خرچہ، اس کا صدقہ اس طرح میری طرف دیکھو چھتری بن کے آ جائے گا، اللہ اس کو میدان محشر میں سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ ہے وہ جو بخیلی ہمارے دل میں بیٹھی ہے۔ آج یہاں میں بڑا حیران ہوں، لاہور میں کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں، لوگ صدقہ زکوٰۃ بھی ان تنظیموں کو دیتے ہیں جہاں سے کچھ فائدہ لینا ہو، کہ ہاں انہاں دے نال رواں گے تو سانو کچھ فائدہ ملے گا۔ اللہ اکبر! حالانکہ یہ نہیں ہے، سلف صالحین صدقہ زکوٰۃ دیا کرتے، محدثین نے باقاعدہ لکھا کہ جس کو تم نے مال دیا یہ نہیں کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، بلکہ تم یہ کہو اللہ تیرا شکر، مجھ پر ایک قرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا۔ اللہ اکبر! وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ ہاں یہاں وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ غریبی رشتہ توڑ دیتی ہے، وہ رشتہ خاص ہوتا ہے۔ حقیقت بات ہے۔ اللہ آپ سب کو، ہماری اولادوں کو غربت سے بچائے۔ غریبی رشتہ توڑ دیتی ہے، وہ رشتہ خاص ہوتا ہے۔ پرائے بھی اپنے ہوتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ پیسہ ہو سارے، غربت آ جائے، کاروبار میں لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، بہنہ کو کہہ دیتا ہے نہیں آیا کر۔ اللہ اکبر! ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، او لوگو تمہیں حکم دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے خرچ کرو۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اللہ تمہیں دوبارہ بڑھا دے گا، ایک کے بدلے 7 کر دے گا، 7 کے بدلے 1 کے بدلے 700 کر دے گا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، انہوں نے ایک دانہ ڈالا، اللہ نے اس کے ذریعے ایک سٹہ اگایا، اس مکئی کے ایک سٹے میں اللہ نے 100 دانے رکھ دیے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں میں ان کے مال کو ایسے بڑھا دیتا ہوں۔ آج ہمیں اس تکلیف میں سیلاب زدگان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بالخصوص، جہاں رہتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، اپنے دل کو غنی کرو، اپنے دل کو غنی کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ او لوگو اللہ بڑا قدردان ہے، بردبار ہے۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ یہ سورۃ التغابن کی اختصار کے ساتھ چند الفاظ چھوڑ کے میرا ٹائم ہو گیا، آپ کے سامنے میں نے چند آیات کریمہ کا ترجمہ پیش کیا، جس کے اندر اللہ پاک نے یہ تمام امت مسلمہ کی، آج کے خطبہ جمعہ کا میرا عنوان بھی یہ تھا کہ امت مسلمہ کی پریشانیاں اور قرآن کی رہنمائیاں، یعنی امت مسلمہ پریشان ہے، قرآن ان کو کیا گائیڈ دیتا ہے، کیا گائیڈ کر رہا ہے۔ ساری زندگی چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اللہ کے قرآن کی طرف پلٹ آؤ، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ ہر کام میں خیر و برکت دے دے گا۔ پھر اللہ پاک نے مذہبی زندگی میں عبادت جو سب سے اہم حصہ ہے دین کے اندر، فرمایا کہ نماز کیسے پڑھتے ہو، حج کیسے کرتے ہو، روزہ کیسے رکھتے ہو۔ اس میں یہ تم نہیں کہہ سکتے فلاں مولوی کو میں نے دیکھا تھا، فلاں امام صاحب کا یہ قول ہے، نہیں، تم صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس لیے میں محمدی ہوں اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہوں، بس یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا بعض، ساری نہیں، یاد رکھنا اپنی بیویوں کی خواہشات، اولادوں کی خواہشات، اتنے مست و مگن نہ ہو جاؤ ان کی محبت میں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو بھی چھوڑ بیٹھو۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی کو کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے کم، سب کائنات میں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو ایماندار نہیں، ابھی مومن نہیں۔ پھر انہوں نے کہا میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، فرمایا اب تو مومن ہوا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت
انسان کو اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے کنبے، اپنے قبیلے سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے نبی پاک نے فرمایا تھا المرء مع من احبہ، قیامت کا دن ہوگا جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اسی کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا۔ اللہ ہمیں اسی محبت پر موت دے، اسی محبت پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔